السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار نے ایک بڑا فیصلہ سنا دیا ہے۔ اس بڑے فیصلے میں بابر ستار نے ایک اہم ترین تعیناتی کو غیر قانونی اور کالعدم قرار دیا ہے۔ جسٹس بابر ستار جن کے سنگل بینچ کو ختم کیا گیا اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان اور جسٹس بابر ستار پر مشتمل ایک ڈویژن بینچ بنایا گیا جو کہ صرف ٹیکس میٹر دیکھتا ہے۔ ٹیکس میٹر کے علاوہ اور کوئی بھی مقدمہ اس کی عدالت میں سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوتا تھا، جس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ اس موجودہ نظام کے خلاف کوئی فیصلہ نہ آ جائے، اس موجودہ نظام کے بینیفیشری اور عہدیداران کے خلاف کوئی ایسا فیصلہ نہ آ جائے۔ اسی وجہ سے جسٹس بابر ستار اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق کا سنگل بینچ ختم کر کے ایک ڈویژن بینچ بنایا گیا۔ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کے آنے کے بعد صورتحال پیدا ہوئی کہ جو خط لکھنے والے ججز تھے ان کی عدالتوں سے اہم ترین مقدمے دوسرے بینچز کو ٹرانسفر کیے گئے۔ وہ مقدمے جن کے اندر اس موجودہ نظام پر کوئی بات اٹھ سکتی تھی، یہ موجودہ نظام ایکسپوز ہو سکتا تھا، اس موجودہ نظام کے بینیفیشریز پر اگر کوئی قانونی کارروائی ہو سکتی تھی تو وہ ہائی کورٹ کے خط لکھنے والے 6 ججز کر سکتے تھے۔ پھر ان ججز کو مکمل طور پر سائیڈ لائن کیا گیا، لیکن آج جو فیصلہ آیا ہے وہ فیصلہ انتہائی دلچسپ اور اہم ترین ہے۔ اسی کے ساتھ ہی محسن اختر کیانی کی عدالت میں آج ایک اہم ترین مقدمہ سماعت کے لیے مقرر تھا، جس میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم پر بڑے سوالات اٹھتے ہیں۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ پر محسن اختر کیانی نے دلچسپ ریمارکس دیے کہ کس طرح سے زبردستی گھروں میں گھس کر پولیس لوگوں کو اٹھا رہی ہے، نامعلوم افراد گھروں میں گھس کر زبردستی عورتوں کو اٹھا رہے ہیں۔ اس پر بھی آج کمرہ عدالت میں جو ہے وہ سوالات کیے گئے۔ بہرحال اس ویڈیو پر میں تفصیلاً بتاؤں گا۔ سب سے پہلے آج کے روز پی ٹی آئی نے ایک احتجاج سپریم کورٹ کے سامنے کال کیا اور کہا گیا کہ خان کے مقدمات سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر نہیں ہو رہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں خان اور بشرا بی بی کی سزا معطلی کا مقدمہ ہے، جو کہ تقریباً 9 ماہ سے ہائی کورٹ کے جسٹس ڈوگر کی عدالت کے اندر پینڈنگ ہے۔ وہ سماعت کے لیے مقرر نہیں کر رہے، توشہ خانہ 2 سماعت کے لیے یہاں مقرر نہیں ہو رہا۔ اس کے ساتھ ہی سپریم کورٹ میں خان کے اہم ترین مقدمات ہیں جن کو سماعت کے لیے مقرر نہیں کیا جا رہا۔ اس حوالے سے خان نے اپنی پارٹی کو یہ ہدایت دی تھی کہ آپ نے عدالتوں کے سامنے پرامن احتجاج ریکارڈ کروانا ہے، اور علیمہ خان کو نے بتایا تھا کہ ہم ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے سامنے بیٹھیں گے، احتجاج ریکارڈ کروائیں گے کہ عدالتیں ہمارے مقدمے سماعت کے لیے مقرر نہیں کر رہی۔ انصاف دینا تو سیکنڈ سٹیپ ہے، فرسٹ سٹیپ تو یہ ہے کہ عدالتوں میں پی ٹی آئی اور خان سے ریلیٹڈ مقدمات سماعت کے لیے مقرر ہوں۔ اس پر آج پی ٹی آئی کی قیادت نے پنجاب اسمبلی لگانے کا فیصلہ کیا تھا کہ آج پنجاب اسمبلی کے جتنے بھی اراکین ہیں وہ آج سپریم کورٹ کے سامنے پرامن احتجاج کریں گے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پی ٹی آئی کی ایک بڑی تعداد سپریم کورٹ کے سامنے پہنچتی، وہاں نعرے بازی کرتی، وہاں خان کے کیسز کے حوالے سے بات ہوتی، لیکن چند ایک اراکین سپریم کورٹ کے سامنے موجود ہوئے اور وہ بھی کوئی نعرے بازی نہیں کر رہے تھے۔ آپ ان کی سنجیدگی کا عالم دیکھیں کہ وہ پی ٹی آئی جس پر تمام عدالتوں نے اپنے انصاف کے دروازے بند کر دیے، وہ پی ٹی آئی جس پر پاکستان کی ساری عدالتوں سے ان کے خلاف فیصلے آ رہے ہیں، وہ پی ٹی آئی اس وقت سپریم کورٹ کے سامنے احتجاج کر رہی ہے اور نعرے بازی نہیں کر رہی۔ اگر مریم نواز سپریم کورٹ کے سامنے ایک جلسہ کر سکتی ہیں اور اس میں امرتا بندیال کو للکار سکتی ہیں، تو پی ٹی آئی باہر کھڑے ہو کر کیوں نعرے نہیں لگا سکتی؟ پی ٹی آئی سپریم کورٹ کے باہر کھڑے ہو کر خان کے مقدمات سماعت کے لیے مقرر نہ ہونے کا معاملہ کیوں نہیں اٹھایا انہوں نے؟ میرے خیال میں پی ٹی آئی کی قیادت کو بھی یہ سوچنا چاہیے، سنجیدگی کا اظہار کرنا چاہیے کہ اگر ان کے مقدمات سماعت کے لیے مقرر نہیں ہو رہے تو ایسے احتجاج کو سیریس لینا چاہیے۔ بہرحال اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار نے آج ایک محفوظ فیصلہ سنایا۔ معاملہ تھا ایم ڈی نیکا، نیشنل انرجی سیونگ کنزپشن کے حوالے سے ایک ادارہ ہے نیکا کے اندر کچھ بھرتیاں ہوئیں اور ایم ڈی نیکا کے خلاف اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں تقریباً 12 سے زائد مقدمات زیر التوا ہیں۔ ایم ڈی نیکا نے اپنی ذاتی پسند ناپسند پر ڈائریکٹر ایس ایم او لگایا۔ نیکا کیونکہ ایک چھوٹا سا ادارہ ہے اور اس ادارے کو جو کام سونپا گیا وہ کام انتہائی امپورٹنٹ ہے، مطلب اس نے انرجی کی کنزپشن کو سیو کرنے کے طریقہ کار بتانے ہیں، اسٹریٹجیز بنانی ہیں۔ معاملہ یہ تھا کہ نیکا کے جو ڈائریکٹر ایس ایم او تھے ان کے خلاف جسٹس بابر ستار نے آج ایک بڑا فیصلہ سنایا۔ سب سے پہلے تو بابر ستار نے ڈائریکٹر ایس ایم سبی حیدر کی تعیناتی کو غیر قانونی قرار دیا۔ نیکا کے ملازم ہیں محمد سجاد حسین، جنہوں نے ڈائریکٹر ایس ایم او کی تعیناتی کو چیلنج کیا۔ ایس ایم او کی تعیناتی کی تھی نیکا کے ایم ڈی نے، سردار معظم نے۔ اب
سروسز رول میں کہیں پر بھی ڈائریکٹر ایس ایم او کی پوسٹ نہیں تھی، یعنی سیٹ کا غیر قانونی اشتہار جاری کیا گیا۔ پھر ڈائریکٹر کی پوسٹ کے لیے عمر کی حد 45 برس تھی، لیکن سردار معظم نے ڈائریکٹر کی پوسٹ کے لیے عمر کی حد 40 سال قرار دے دی اور اشتہار جاری کیا۔ پھر اس میں انہوں نے ایک گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کیا مارچ 2024 کو۔ اب اس گزٹ نوٹیفیکیشن کو بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار نے غیر قانونی قرار دیا، اور بابر ستار نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ نکاح بورڈ کی اپروول کے بغیر یہ اشتہار جاری کیا گیا۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ پاکستان میں جو بیوروکریسی ہے کس حد تک کرپشن کر رہی ہے۔ میرے خیال میں اداروں کو ایسے نکاح جیسے ادارے پر بھی انویسٹیگیشن کرنی چاہیے، جہاں پر ایف آئی اے، جہاں پر پاکستان کے ریاستی ادارے ایک سیاسی جماعت کو کرش کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ پولیس دیکھ لیں، ایف آئی اے دیکھ لیں، این سی سی آئی دیکھ لیں، دیگر ادارے دیکھ لیں۔ میرے خیال میں ان اداروں کو ایسے چھوٹے چھوٹے ادارے یا جو بیوروکریسی کے لوگ ہیں ان پر بھی نظر ڈالنی چاہیے، ان کی بھی انویسٹیگیشن کرنی چاہیے، تاکہ پتہ چلے کہ ان عہدوں پر بیٹھے جو بیوروکریٹس ہیں یہ کس طرح عوام کے پیسوں سے جو ادارے چلتے ہیں، پیسوں سے یہ بیوروکریٹس جو مراعات لیتے ہیں عوام کے پیسوں سے، یہ بیوروکریٹس شاہانہ زندگی گزارتے ہیں، باہر کے دورے کرتے ہیں، 12 لاکھ روپے تنخواہیں لیتے ہیں، پھر باقی ان کو ویزے بھی دیے جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو پکڑنا انتہائی امپورٹنٹ ہے اور انتہائی ضروری ہے۔ جب تک ان لوگوں پر ہاتھ نہیں ڈالا جائے گا تب تک پھر کوئی شفافیت نہیں لا سکتے اس نظام کے اندر۔ اگر اس نظام کے اندر شفافیت لانی ہے تو پھر ایسے لوگوں کو پکڑنا ہوگا، کٹہرے میں کھڑا کرنا ہوگا کہ وہ بندہ جس بندے کے خلاف آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر 12 سے زائد مقدمات زیر التوا ہیں، ایسے بندوں کو چھوٹ نہیں ملنی چاہیے۔ جسٹس بابر ستار کا انتہائی شاندار فیصلہ تھا۔ پھر اس کے بعد دوسرا آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی کی عدالت کے اندر ایک اہم ترین مقدمہ سماعت کے لیے مقرر تھا۔ مقدمہ تھا لاہور اور بہاولپور سے کچھ کم سن بچیوں اور ان کی والدہ کے اغوا کے بعد اس فیملی کے خلاف کچھ مقدمات درج کیے گئے۔ ایک شہری جو کسی اچھی پوسٹ پر بھی تھے، ان کے خلاف کچھ ہوا تو پھر ان کی بچیوں کو اغوا کیا گیا، ان کی بچیوں کی والدہ کو اغوا کیا گیا۔ جب بچیوں کی والدہ کو اغوا کیا گیا تو پھر اسی شخص کے خلاف جو ان کے ہسبینڈ ہیں، اسی شخص کے خلاف پھر جب مقدمات بننے لگے تو انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا اور یہ مقدمہ جسٹس محسن اختر کیانی کی عدالت میں سماعت کے لیے مقرر تھا۔ آج محسن اختر کیانی نے جو ریمارکس دیے وہ انتہائی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ جس خاتون کو اغوا کیا گیا اسی خاتون کے گھر زبردستی گھس کر پنجاب کے اندر انہیں اغوا کیا گیا، تو اس پر آج محسن اختر کیانی نے مریم نواز سے متعلق ریمارکس بھی دیے۔ محسن اختر کیانی نے پولیس اہلکاروں کے اغوا، زبردستی گھروں میں داخلے، ڈکیتی اور جھوٹے مقدمات بنانے میں ملوث ہونے کی تحقیقات کا حکم دیا کہ پولیس اس کے اندر ملوث ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایس ایس پی انویسٹیگیشن کو کمسن بچیوں کی والدہ کا بیان قلم بند کر کے رپورٹ کرنے کا حکم دے دیا۔ اس کے بعد عدالت نے اندیا دیا کہ پنجاب پولیس کا بچیوں کے اغوا میں ملوث ہونے کا وزیر اعلیٰ پنجاب کو دیکھنا چاہیے، مریم کو دیکھنا چاہیے۔ اس کے بعد محسن اختر کیانی نے کہا کہ ڈائریکٹر کرائم ایف آئی اے اہلکاروں کے اغوا میں ملوث ہونے کی تحقیقات کے لیے جی آئی ٹی تشکیل دے، رپورٹ جمع ہونے کے بعد اہلکار اس کیس کی تفتیش کریں گے۔ اصل الزام پنجاب پولیس پر ہے کہ انہوں نے یہ سارا واقعہ کیا۔ اس کیس کی تحقیقات کے لیے خصوصی جی آئی ٹی ضروری ہے، خصوصی جی آئی ٹی ڈائریکٹر ایف آئی اے کی سربراہی میں ہوگی جو کہ تحقیقات کرے گی۔ اس کے بعد کہا گیا محمد وقاص جن کے مقدمہ اخراج کی درخواست تھی آج محسن اختر کیانی کی عدالت میں، اس پر عدالت نے نومبر کے دوسرے ہفتے تک اس کیس کی سماعت ملتوی کی اور محسن اختر کیانی آج برہم ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ پولیس کیا کر رہی ہے، ایف آئی اے کیا کر رہی ہے، اور مریم نواز ویسے تو پنجاب کے اندر جس گلی سے آپ گزریں، جس چوراہے سے گزریں، شاہراہ سے گزریں، آپ کو مریم نواز کی تصاویر نظر آئیں گی۔ تو ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ پنجاب کے اندر پولیس لوگوں کے گھروں میں زبردستی گھس رہی ہے۔ یہ امپورٹنٹ معاملہ ہے۔ اگر ایف آئی اے یا پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز کسی خاتون کو اغوا کر لیتی ہیں تو مریم نواز پر پھر سوالات تو اٹھیں گے۔ بہرحال اس نظام کے لیے دعا ہی کی جا سکتی ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔